بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھول چہرے پر تھی آئینہ صاف کرتے رہے۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم نے اپنے معاشرے کی بیوہ، مطلقہ، غریب بہن بیٹیوں کے لیے آبرومندانہ، باوقار، عزت نفس کے ساتھ جینے کے اسباب، روزگار کی راہیں ہموار نہ کی تو جو سلسلہ برسوں سے معمولی سطح پر چل رہا تھا اس میں بڑی حد تک تیزی اور گراوٹ آ سکتی ہے۔ باوفا وہ خوددار ماؤں کا جگر دیکھیے جو اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ وہ کس قدر سنگ دل، بے رحم واقع ہوتی ہیں جو ایک نہیں اپنی چار چار معصوم کلیوں کو اپنی باہوں میں سمیٹے، جنہیں اپنا خون جگر پلایا، پالا پوسا ڈائن بن کر، تیز رفتار ٹرین کے آگے چھلانگ مار کر اپنے نازک جسموں کے پرخچے فضا میں اڑا دیتی ہیں۔ دریا و سمندر میں کود کر تو گلے گھونٹ کر، زہر دے کر، پھر خود بھی پھانسی کے پھندے پر جھول جاتی ہے۔ شوہر و سسرال کے ظلم سے تنگ آ کر اپنوں اور پرائیوں کی تنگ دامنی، تان و تشنی دن بدن اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ والدین کے لیے کبھی نہ بھرنے والا زخم تو مسلم سماج پر ٹٹی سے بھرا زناٹے دار تھپڑ رسید کرتی ہے کہ ہوش میں آئے۔ ہمیں شرم نہیں آتی برسوں سے ہماری بہن بیٹیاں مسجدوں کے دروازوں پر بچوں سمیت دامن پھیلائے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہمیں غیرت سے چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ برسوں سے ہماری بہن بیٹیاں بدرجہ مجبوری گھر کی چہار دیواری سے نکل کر معمولی رقموں پر لاج و ہوٹلوں میں جا کر غیروں کے ساتھ اپنی عفت و عصمت کا سودا کر رہی ہیں، ہماری بلو فلمیں بن رہی ہیں۔ کون انہیں ذلیل و رسوا اور مادرزاد برہنہ فوٹو شوٹ کروانے پر مجبور کر رہا ہے؟ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ جنہیں اپنی رنگینیوں، عیاشی و خود غرضی، مفاد پرستی کے خول سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں، کیوں ہمیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا کہ ایک جھولا اناج اور مٹھی بھر پیسوں کے لیے ماہ رمضان میں مجبور خواتین کو اپنے بنگلوں، دکانوں کے سامنے لائنوں میں گھنٹوں لگواتے؟ صبح سے 11 بجے تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جوان بوڑھی مائیں بہنیں برقعے میں پسینے سے شرابور، اٹھتی بیٹھتی تھکتی اپنا حصہ لینے کے لیے بدمزاج سیٹوں کے سامنے کھڑی ہوتی، گویا وہ ان پر احسان کر رہے ہوں۔ پھر اپنے انّداتا اور سخی ہونے کا فوٹو اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ انہیں اللہ سے شاید کوئی اجر ہی نہیں چاہیے۔ سب کچھ تعریف و توصیف، بڑائی اسی فانی دنیا ہی میں چاہیے۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ و تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ 25 سالوں میں 50 مضامین اس پر تحریر کر چکا ہوں۔ مسلم معاشرے کے نمائندہ افراد کا گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کیا، ان کے نفسیات کو سمجھا، ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ برسوں سے ملت کی بیٹیاں بیئر باروں، مساج پارلروں، بیوٹی پارلروں، کال سینٹروں، مختلف ہوٹلوں اور مالز میں سروس دے رہی ہیں، اپنے بوڑھے کمزور بیمار والدین کا بوجھ اٹھا رہی ہیں، اپنے بچوں بھائی بہنوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کر رہی ہیں، نکمے بے روزگار شرابیوں نشیڑی شوہر کو بھی پال رہی ہیں۔ ذرا ڈیلی اخبارات کو کھنگالیے، ہماری ماؤں بہنوں سے کیسے کیسے کام لیے جا رہے ہیں۔ ان پڑھ اگر ہے تو نشے کا کاروبار کرنے والی کوئی سلیمہ، تو قہبہ خانے کی دلالہ کوئی شہناز، شراب خانے کی باس کوئی صالحہ، تو غیروں کو مجبور لڑکیاں سپلائی کرنے والی کوئی مومنہ، اگر تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہے تو تھرڈ گریڈ کی فلموں میں رقاصہ، فحش ڈانس کرنے والی، ٹی وی سیریلوں میں بطور جونیئر آرٹسٹ نغمہ و سرور کی محفلیں آباد کرنے والی، انڈین آئیڈلز، انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ، خطروں کے کھلاڑی میں جسمانی نمائش، فحش کرتب بازی کرتی، الغرض اسپورٹس، فلم اور ماڈلنگ کی رنگا رنگ دنیا کی کوششیں ہوں، ہماری بیٹیاں اپنے ٹیلنٹ کے جلوے کم سن معصوم کلیوں کے لیے ترغیب و تحریک کا سبب بن رہی ہیں۔ ہماری عفت مآب بہن بیٹیاں پہلے ایسی نہیں تھی، انہیں گھر سے باہر نکلنے پر مظلومانہ حالات ہی مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی مادی و صارفی دوڑ میں اندھی، بہری، گونگی
لنگڑی لولی بن کر بے تحاشا بھاگتی پھرے، اسے قرار و سکون نہ ملے، کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے اور اسے بھی یہی سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر وہ کنواری ہے تو خود اسے اپنا سامان جہیز تیار کرنا ہے، بڑھاپا اور صحت مندی کے لیے پونجی جمع کرنی ہے، خود کا فلیٹ لینا ہے، اچھے اچھے کپڑوں اور سواری کے ذریعے تانا دینے والوں کا منہ بند کرنا ہے، خاندان اور سماج کے لوگوں کے سامنے اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے، سماج میں اپنا مقام بنانا ہے، دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے لیے پھر چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، عاملوں کی چوکھٹوں پہ جانا پڑے، جعلی اور ڈپلیکیٹ باباؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے، سیاست دانوں کے تلوے چاٹنے پڑے، ان کی فرما برداری کرنی پڑے، سب کچھ منظور۔ جی حضوری، چمچہ گیری، اختلاط مرد و زن سے کام نکلتا ہو تو حرج بھی کیا ہے؟ حرص و حوث کی مسموم فضاؤں میں دھکیلنے کا کام جنہیں دنیا میں صالحات، قانتات، عابدات، خاشعات و طیبات کا محتم بالشان کردار ادا کرنا تھا، آج کیا کر رہی ہیں؟ کون انہیں بڑے پیمانے پر عصمت فروشی کے لیے دبئی، سنگاپور، تھائی لینڈ، لندن بھیج رہا ہے؟